اللہ فرماتا ہے بات کرو ان کی، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ خالق بتا فرماتا ہے عبرت، رحمت، ہدایت، لیکن ان تین چیزوں کے درمیان دو طبقے رکھے مولانا، ان تین چیزوں کے درمیان دو طبقے رکھے، ایک چیز پہلے رکھ کے اس کے سامنے ایک پورا طبقہ کر دیا، آگے دو چیزیں کٹھی کر کے نا ان کے سامنے ایک طبقہ کر دیا۔ اب وہ طبقے کون سے ہیں؟ اللہ پاک مت شک نہ کرنا، اگر بات ان کی ہو نا جہاں کہیں بھی، تو دو طرح کے لوگ ہوں گے سننے والے۔ یا اللہ کون کون سے؟ فرمایا عبرۃ لأولی الالباب، ایک ہوں گے عقل والے، جی ایک ہوں گے عقل والے، رحمت لقوم یؤمنون، ایک ہوں گے ماننے والے، ہائے ہائے ہائے، ایک ہوں گے ماننے والے۔ اچھا مولانا یومنون کا معنی ایمان والے ہو گیا نا جی، ایمان والے ہو گیا۔ میں مولانا سورہ بقرہ سے ایمان والوں کی تشریح کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرے، جو اللہ سے شدید محبت کرے، جو اللہ سے شدید محبت نہیں۔ کیسے آگے چلوں؟ چپ کر کے بیٹھے ہو یارا، میں پھر کہہ رہا ہوں مومن وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرے۔ اب اللہ سے شدید محبت ممکن نہیں ہے، کیونکہ محبت تو اس سے ہوتی ہے جسے دیکھا ہو، محبت تو اس سے ہوتی ہے جس کا کچھ دیکھا ہو، آئے ہائے ہو، جس کا لباس ہی دیکھا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہو۔ اب اللہ کا تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، شدید محبت کیسے کر لیں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار ہی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار ہی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار ہی کرنا چاہتے ہو، اگر تم ایمان کے کمال پر پہنچنا چاہتے ہو، تو پھر فاتبعونی، مجھے نہیں دیکھا محمد تو ہے نا۔ دو آیتیں پڑھ کے میں نے ایمان کا سامنے رکھ کے ترجمہ کر دیا ہے۔ ایمان کا معنی ہوگا مصطفیٰ سے شدید محبت والا۔ اب شدید محبت کو اپنی لینگویج میں عشق لے آؤ، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے گا، لیکن شدید محبت کو اپنی زبان میں عشق کر لو۔ اب ترجمہ ہوگا آیت کا، فرمایا جہاں بھی ان کا ذکر ہوگا دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک عقل والے ہوں گے، ایک عشق والے ہوں گے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایک عقل والے ہوں گے، ایک عشق والے ہوں گے۔ تو مولا پھر فرمایا دونوں سنیں گے ذکر ان کا، انہیں صرف عبرت ملے گی، انہیں ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے ابھی، میرے ساتھ مل کر ترجمہ کریں، میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرا دیا ہے، اور آخری سانس تک میری ضمانت ہے لفظوں کی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جہاں بھی ان کا ذکر ہوگا، ذکر بے شک علی کا ہو، بے شک ابو بکر کا ہو، بے شک مصطفیٰ کا ہو، بے شک آدم کا ہو، بے شک غوث العظم کا ہو،
بے شک معین الدین کا ہو، بے شک داتا علی حجویری کا ہو، یا اللہ تو پھر فرمایا وہ ذکر میرا ہوگا۔ وہ ذکر کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا۔ اب اس ذکر میں بندے دو طرح کے ہوں گے، ایک عقل والے ہوں گے، ایک عشق والے ہوں۔ ایک دیکھیں آیت کا ترجمہ کیا ہے میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ایک عقل والے ہوں گے، ایک عشق والے ہوں گے۔ عقل والوں کو ذکر میں صرف عبرت ملے گی، عشق والوں کو ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ اب مجھے بتاؤ جی، مجھے یہاں پہ فیصلہ دو کہ کیا واقعی مصطفیٰ کے ذکر سے رحمت کا کوئی چکر ہے؟ دیو جی، مجھے تسلی دیو اس بات پر کہ واقعی حضور غوث پاک کا اگر ذکر کسی گھر میں کیا جائے تو کوئی رحمت والی بات ہے؟ کچھ ہے جی؟ پکا ہے جی؟ جو اینڈ تک جو بندے بیٹھے ہیں انہیں آیت سن کر تسلی ہے اس بات پر کہ واقعی رحمت ہے؟ لو جی شاہ جی، میں ایک لفظ بھی پچھلا دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، میں اس سے ایک قدم آگے چلتا ہوں۔ سوال ہے میرا پورے مجمع پر کہ وہ کیا ہے رحمت؟ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ حضور غوث پاک کا ذکر کریں تو رحمت ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ نبی پاک کا ذکر کریں تو ان کی بات رحمت ہے۔ یہی آپ نے مجھے بتایا ہے ابھی کہ یہ آیت کہہ رہی ہے سورہ یوسف کی 12واں سورہ ہے اور 111 نمبر آیت ہے۔ اس آیت نے یہ پیغام دیا ہے کہ 3:12 پر بات کا آغاز ہو چکا تھا، 4:12 پر مجھے ممبر چھوڑ کر سفر کرنا ہے تھل کا، وہ حیدرآباد تھل کا سفر کرنا ہے ابھی۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے تسلی دی ہے کہ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے ذکر میں رحمت ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ رحمت کیا ہے؟ نہیں، سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، مطلب وہ کیا ہوگا؟ کیا پھر ہم ذکر کرتے ہیں حضور غوث پاک کا، شروع ہو گیا ذکر، اللہ کہہ رہا ہے رحمت ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ سے تو سوال نہیں میرا، علماء سے سوال تو ہوتا ہی نہیں نا جی، آپ کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، میری جتنی عمر ہے اس سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ بھئی میں اولاد رسول ہوں یہ ایک الگ بات ہے، پر میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں۔ یہ کہاں ہیں؟ یہ کیا سنتے ہیں؟ انہیں کیا سمجھانا ہے ہم نے؟ تڑاک تڑاک بولیں لوگوں کے بچے، ہمارے وڈیرے شکلیں دیکھیں، شعر چھوڑ دیا ہم نے، ترنم چھوڑ دیے کہ کوئی بات ہو سکے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ فرما رہا ہے ان کے ذکر سے رحمت ہوتی ہے۔ اب میں بجائے یہ کہ میں لسان العرب کی طرف چلا جاؤں یا میں تاج العروج کی طرف چلا جاؤں یا میں راغب یا یعنی کوئی لغت کی کوئی لٹریچر کی بک لے کر بیٹھ جاؤں یہاں پہ، آؤ نا رحمت کو رحمت ہی سے دیکھتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے یار، بولو کیوں چپ رہ جاتے ہو یار؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اونچی بولو نا ذرا، قرآن کیا ہے؟ مسجد گونجے گی تو بات آگے چلے گی، قرآن کیا ہے؟ ہاں تو یہ رحمت ہے نا، اس رحمت سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو رحمت کیا ہے؟ اس رحمت سے اگر میں پوچھتا ہوں
تو مجھے سورہ الکاف یاد آتی ہے، پھر 18 نمبر سورہ یاد آتی ہے، اور مجھے 10 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، میری آنکھوں کے بالکل ابھی سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالو، تو اصحاب کہف بولے، فقالو تو اصحاب کہف بولے، فقالو اور اصحاب کہف بولے، آگے نہیں میں چلتا جب تک آپ چپ رہیں، فقالو تو اصحاب کہف بولے۔ پتہ ہے آپ کو کون بولے ہیں؟ موسیٰ کے امت کے ولی بولے ہیں۔ نہیں ایک منٹ ٹھہرنا، ذرا ایک منٹ ٹھہرنا، یہ لو ایک نمبر بیٹا، یہ لائٹ نا مجھے چاہیے، میرے بہت باریک قرآن پاک ہے اور مجھے اوپر سے دیکھنا ہے۔ یہ میرے سامنے 22ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے پتہ ہے کون بولے؟ یا اللہ کون بولے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ وہ نا 3 تھے، تین۔ اللہ پاک فرماتا ہے رابعہم کلبہم، اگر وہ 3 تھے نا تو چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ کہیں گے خمسۃن، کہ وہ 5 تھے، 5۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، میں یہ فرماتا ہوں چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ بہت ٹھنڈا بولے ہو یار۔ رجمم بالغیبی، اٹکیلیاں کرتے ہیں غیب کے ساتھ، لوگوں کو غیب نہیں ہے، اٹکیلیاں کرتے ہیں غیب کے ساتھ۔ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ، اب لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، میں یہ فرماتا ہوں کہ 8واں ان کا غور نہیں کیا۔ چکوال والو، کلر کار والو، بلکسر والو، ماڑی والو، تم نے توجہ نہیں کی، آیت پڑھی جا رہی ہے بار بار، ان کا کتا، 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 ان کا کتا۔ یا اللہ، مسیتیں بیٹھے ہیں، ممبر ہے، تیرا گھر ہے، نمازی کٹھے نے، تراویاں پڑھنیاں نے، بار بار کتا کتا کتا۔ فرمایا تو نس نہیں جاندا میرے گھروں ایہو جیا نمازی، مینوں ایسے نمازی دی لوڑ ہی نہیں جس دل وچ اجے تک انہاں دے کتے دا بھی احترام نہیں آیا۔ ہائے 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 ہائے، ٹھنڈا بولے ہو۔ میں کیسے یارا، پرانے قصوں میں سبق ہے، پرانے قصوں میں سبق ہے، پرانے قصوں میں ہدایت ہے، پرانے قصوں میں عبرت ہے۔ یا اللہ، تو پھر فرمایا فقالو، جن کے کتے کی خدمت گاری کے لیے میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگاؤں، جن کے کتے کی خدمت گاری کے لیے میں اللہ کروٹیں بدلنے کے لیے اور اسے 309 سال زندہ رکھنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے میں اللہ فرشتوں کو بھیجوں۔ کیا سن رہے ہو تم؟ کتے کے لیے فرشتے آئیں، کتے کو کھلانے فرشتے آئیں، کیا سن رہے ہو؟ میں کیسے آگے چلوں گا، میں کیسے آگے پڑھوں گا؟ تم توجہ کرو گے تو کوئی بات بنے گی۔ اور یار، اگر کتے کا بچہ بھی ان کے لڑ لگ جائے تو اس کی نوکری کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یا اللہ میں نہیں سمجھا سکا۔ فرمایا یہاں تو کتا ہو کر جنتی ہو رہا ہے، بندے کا پتر اگر چشتی ہو جائے جہنم کیسے چلا جائے گا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں آپ کے پاس 12-14 منٹ باقی رہ گئے، لیکن یہاں میں کچھ کہہ کر آگے نکلوں گا۔
कायनात में कोई चीज भी ऐसे नहीं मिल जाती, उसका मोल देना पड़ता है। मैं ये जुमला फिर दोहराऊंगा, ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता, उसकी कीमत देनी पड़ती है, उसकी कीमत। कसम इस कुरान की, इस कुत्ते ने कीमत दी है, इस कुत्ते ने। शाह जी इस कुत्ते को ऐसे जन्नत मिल गई है? ना जी ना, इसने पूरी कीमत दी है। मौलाना दकियानूस बादशाह था, अल्लाह के नाम लेने वालों को चिरवा देता था। 2 घोड़े दाएं बाएं खड़े करके उनके गले में रस्सियां डालकर बंदे की टांगों से बांधकर चिरवाता था। जिसे पता चल जाता था जिसके बारे में कि अल्लाह का आशिक है, उसे चिरवा देता था। इन 3 या 4 या 5 या ये जितने भी हैं, अल्लाह व रसूल आलम इकट्ठे होकर इन्होंने मशवरा किया कि हमारा यहाँ रहना बेहतर नहीं है, चूंकि हम उसे नहीं छोड़ सकते तो फिर मुल्क छोड़ दे। इरादा करके जब निकले तो एक खेतों में था, तो ये बंदे खेतों में गए, उससे मशवरा किया कि छोड़ खेती बाड़ी, आ जा उसके नाम पे निकल चलें। जब यहां हमें उसका नाम नहीं लेने देते तो हमने यहां रह के क्या करना है? घर बार वतन बीवी बच्चे सब छोड़कर ये निकले, तो ये कुत्ता भी साथ निकला। इसको रोका, ये फिर साथ चला, इसको फिर रोका, ये फिर साथ चला। इसको कहने लगे कि तू हमारे साथ नहीं जा सकता, हम मल्ला वाले लोग हैं, हमारी मजबूरी है कि भौंकने वालों को साथ नहीं रखते। फिर ये जुमला एक दफा फिर अर्ज कर लो, फिर एक दफा अर्ज कर लो ना। कुत्ते से देखकर ये अल्लाह के कामिल बंदे कहने लगे, हम अल्लाह वाले लोग हैं, हमारी जमातों में भौंकने वाले नहीं आते। भौंकने वालों में हम नहीं होते, हम में भौंकने वाले नहीं होते। अब वो कुत्ता था, अल्लाह से कहने लगा, हूं तो कुत्ता, पलीत हो के भी मैं तेरे अपनों का आशिक हूं, कुछ मेहरबानी कर, मैं बात करना चाहता हूं इनके साथ। तो फरमाया, अल्लाह ने इज़्न अता किया तो कुत्ता बोल पड़ा। उसने कहा, जी हम कुत्ते होते हैं, हमारा खानदान कुत्ता है, हमारी माँ कुत्ती है, हमारा बाप कुत्ता है, तो भौंकना तो हमारी मजबूरी है। आप कहते हैं हम आपको साथ नहीं रखते, हम तो गुलाम हैं आपके, हम कुत्ते हैं पर अल्लाह वालों पर थोड़ी भौंकते हैं। ये मेरा ड्राइवर बैठा है फरीद याब, ये मेरा ड्राइवर बैठा 4 साल से मेरे साथ है। इससे कसम ले ले आज तक ये तकरीर नहीं हुई जो हो रही है। और कुछ और पढ़ना था लेकिन शाहजी को देखा तो कहीं और आ गए हैं। अब देखते हैं गाड़ी रुकती कहां जाकर है। आप थोड़ा पेट्रोल डालते रहें ताकि स्टॉप ना हो बार बार। सुभान अल्लाह कह दें जरा। हाँ तेरी खैर हुए। हाँ मैं गुजारिश ये कर रहा था कि कुत्ते ने कहा हैं तो भौंकने वाले लेकिन अल्लाह वालों पर नहीं भौंका करते। लेकिन उन वलियों ने, बेटा लाइट मुझे चाहिए, लाइट मेरी मजबूरी है, अल्लाह वालों को भौंकते नहीं है। उन वलियों ने कहा नहीं भाई हम तुम्हें साथ नहीं रख सकते, तुम भौंकते तो हो ना। मौलाना उस कुत्ते ने उन वलियों से कहा भौंकना मेरी मजबूरी है, मेरी फितरत है, मेरी जबिल्लत है, मेरी नेचर है, मेरी आदत है, मैं भौंकू ना तो मैं कुत्ता ही नहीं। उनका जब तू भौंकता है तो हम तुम्हें साथ रखते ही नहीं। उसने कहा तुम साथ रखने का वादा कर लो
میں عادت بدل لیتا ہوں. ہائے ہائے، جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. تم ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لو، میں عادت بدل لیتا ہوں. میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ تم ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لو، میں عادت بدل لیتا ہوں. نہیں، میں اگلا جملہ پڑھوں گا. اوئے بلکہ سر والو، ماڑی والو، چکوال والو، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو. کتا ہو کر موسیٰ کے امت کے ولیوں کے لیے اپنی گندی عادت چھوڑ سکے. نہیں، میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں یارا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، کتا ہو کر موسیٰ کے امت کے ولیوں کے لیے اپنی گندی عادت کو قربان کر دے. تم محمد والے ہو کر غوث العظم کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدل رہے. تو کس مقام پر تھے ہم لوگ؟ فقالو، تو اصحاب کہف بولے. چلیں گے شاہ جی، چلیں گے. اچھا گراں جان، بس تقریر بھی ختم ہو گئی ہے. 4:05 ہو گئے ہیں. اگلے 7 منٹ بعد بیان ختم ہو جائے گا. 60 منٹ گزر گئے آیت کا ترجمہ ہوتے ہوئے. تو تقریر آپ کے ساتھ ادار ہو گئی، کیونکہ 60 منٹ میں تو صرف ترجمہ ہو سکا ہے، وقت تو ضائع نہیں کیا میں نے. فقالو، تو اصحاب کہف بولے، ربنا آتنا من لدنک رحمتن، پالنے والے ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر. پالنے والے ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر. نہیں میں آگے پڑھ سکتا، آپ چپ ہیں. رحمت عطا کر. پتہ ہے رحمت کسے کہتے ہیں؟ اب مولانا آپ تو میرا سبق سن رہے ہیں، اب آگے اس سے آگے جو بھی آئے گا وہ اس لفظ رحمت کا قرآنی معنی ہوگا. فرمایا وَحَيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہماری مشکل کو آسان کر دے. ہماری مشکل کو آسان کر دے. دیکھو میں لغت سے نہیں پڑھ کے جا رہا، میں قرآن کو قرآن سے پڑھ کے جا رہا ہوں. لفظ رحمت کا قرآنی معنی نکلا مشکل کشا. لفظ رحمت کا قرآنی معنی نکلا مشکل کشا. میں آگے نہیں چل سکتا. لفظ رحمت کا قرآنی معنی نکلا مشکل کشا. اب آؤ واپس چلتے ہیں اس آیت پر جو پڑھی ہے. اللہ مت شک نہ کرنا، پھر بھی شک نہ کرنا. ہاں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، ان کا نام بھی عشق والوں کے لیے مشکل کشا ہے. آئے ہائے، میں نہیں سمجھا سکا یار. میں پھر کہنا چاہتا ہوں، ان کا نام بھی عشق والوں کے لیے مشکل کشا ہے. میں نہیں آگے چلنے والا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اوے ان کا نام بھی عشق والوں کے لیے مشکل کشا. سبحان اللہ کی تسبیح گھر جا کے کر لینا. جن کا نام مشکل کشا ہو ان کی ذات کیا ہوگی. پتہ چلا اللہ کا تو ہر ولی مشکل کشا ہے. پتہ چلا میری ساری تقریر سننی ہے، ساری تقریر سننی ہے جس نے سننی ہے، لفظ بلفظ سننا ہے. پھر زلزلے سے زمین کے پتھر ہلیں گے، عقیدہ نہیں ہلے گا. ان کا نام مشکل کشا، ان کا نام نہیں، مزہ آ رہا، ان کا نام. پتہ چلا ہر ولی مشکل کشا. ہر ولی، بابا فرید، غوث پاک، داتا علی حجویری. اب اگر یہ مشکل کشا ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک مرید آ گیا، کہنے لگا آپ ولی ہیں. فرمایا اچھا
کہنے لگا مولا علی بھی ولی ہیں. فرمایا تو نے ٹھیک کہا. کہنے لگا آپ میرے پیر ہیں, ان کی اولاد ہیں. مولا علی میں اور آپ میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, وہ بھی ولی آپ بھی ولی. آپ فرمایا تو کتوں آئے ہیں؟ کہنے لگا گراں تو آیا. فرمایا پھر تیرا بندہ سی, تیرا بندہ سی, تو پنڈوں آئے ہیں, چکو آئے ہیں تو. فرمایا تو کرنا کی ہے؟ اس نے کہا جی میں مزارہ ماں کدا فلانے چودھری دا. آپ فرمایا چودھری کی کھاند ہے جی کنک. تو کی کھان ہے جی کنک. فرمایا فرق تے کوئی نہ تیرے تے او دے چ. کہنے لگا جی فرق تے کوئی نہیں لیکن ایک فرق ہے. فرمایا کی ہے جی وہ تے اپنی کھاندا ہویا تے اسی لے کے کھاندے ہوئے. آپ نے فرمایا بس اتنا کوئی فرق ہے میرے وچ تے مولا علی چ, وہ آپ ولی اسی علی علی کر کے ولی ہوئے ہیں. اور بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. بلکہ سر والو جن کے نام لینے والے مشکل کشا, نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا, میں پھر کہہ رہا ہوں جن کے نام لینے والے مشکل کشا. اگلا جملہ ہی وزنی ہے میری زبان پر آ نہیں رہا یار. اور جن کا نام تسبیحوں پر جپ کر بندے مشکل کشا ہو جائیں, اس مصطفیٰ کا علی مشکل کشا نہیں تو کیا ہوگا یار. اس پہ ایک آیت, اس پہ ایک آیت پڑھے. اوہ 11 منٹ ہو گئے, میں 7 منٹ پر نہیں, ابھی ہیں 2-3 منٹ ہیں ابھی آپ کے پاس. نہیں ابھی 2-3 منٹ ہیں, پریشان نہ ہوں بالکل. 2-3 منٹ ہیں, 2-3 منٹ میں 3-4 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. درمیان میں جو تھوڑا خلا آ رہا ہے آپ کے چپ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے, یقین کریں, ورنہ جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آیتیں پڑھنے کا میں عادی ہوں گفتگو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا 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 من اہلی ہارون اخی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جی اذهب الی فرعون, جاؤ ذرا فرعون کی کوٹھی ہو کے آؤ. انہ طغی, وہ واہیات ہو گیا ہے, اپنے آپ سے باہر ہو گیا ہے. اللہ فرمایا جاؤ اس کی کوٹھی. اذهب الی فرعون, موسیٰ اس کے ڈیرے پر جاؤ. حضرت موسیٰ فرمایا قال رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, میرا کام آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گریں کھول دے, یفقہوا قولی, لوگوں کو میری بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے, واجعل لی وزیرا, اور ایک مہربانی کر مجھے ایک وزیر دے دے, بس ایک وزیر دے دے مجھے, نا مجھے ایک وزیر دے. اور کیا دے؟ جس نے وزیر کہہ لیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے منہ سے قرآن کا ایک لفظ نکلا ہے, اس کے 40 گناہ معاف کر دو, اس کو 40 نیکیاں دو, اس کے 40 درجے بلند کر دو. ذرا ہاں جی بولو کیا دے؟ قسم بخدا اس کے 40 گناہ معاف ہوں گے جو وزیر کہہ لے گا. کیا دے؟ آواز نہیں آئی. کیا دے؟ مانگا ہے نبی نے ایک وزیر. اپنے پسند کے عالم کے ساتھ رابطہ کرو اور اسے فون پر پوچھو کہ وزیر کیا ہوتا ہے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کا مفہوم کیا ہوگا. دنیا کا ہر عالم کہے گا وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا, بوجھ اٹھانے والے کا معنی ہوتا ہے مددگار, مددگار کا معنی ہوتا ہے مشکل کشا, مددگار کا معنی ہوتا ہے مشکل کشا, مددگار کا معنی ہوتا ہے مشکل کشا. اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کا ہارون بھی مشکل کشا ہے, اور موسیٰ کے ہارون کو مشکل کشا ماننے والوں مصطفیٰ کے علی کو کیوں نہیں مان رہے؟ زندہ باد جی, زندہ باد جی, زندہ باد. آپ جیتے رہیں, آپ آباد رہیں, آپ خوش رہیں, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھی تھی, اس کا صرف ترجمہ کر کے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا
پھر بھی شک نہ کرنا، لجپالوں کا ذکر ہونا، اب لجپالوں میں چاہے انبیاء ہو یا اولیاء ہوں، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، صالحین کا ذکر ہو تو بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقل والے ہوتے ہیں، ایک عشق والے ہوتے ہیں۔ عقل والوں کو ان کے سبق میں، ان کی بات میں عبرت مل جاتی ہے، عشق والوں میں ان کی بات میں ہدایت بھی ہے، مشکل کشائی بھی ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اس آیت کا ترجمہ بھی پورا نہیں کر کے جا رہا، میں نے اسے بھی ادھورا کیا، کیونکہ ابھی بھی یہاں سے بات آگے چلتی ہے، کیونکہ میں رحمت کا ایک معنی کر کے جا رہا ہوں، باقی سارے میرے دل میں رہ گئے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر بات ہوگی۔ بس اتنا سمجھ لینا، جو فقط تمہارے لیے مشکل کشا ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ جو صرف تمہارے لیے مشکل کشا ہو جائے نا جی، اسے ولی کہہ لو، لیکن اللہ جسے عالمین کے لیے مشکل کشا بنائے اسے مصطفیٰ کہے، جسے عالمین کے لیے مشکل کشا بنائے وہ آگے نا جی، تو وہ بھی آگے، پھر ویسا ہو گیا۔ مطلب ایک بندے نے کیس کر دیا نا جی، تو سمن آ گئے، تو بابا فرید چلے گئے کچہری میں، سامنے جج تھا، ادھر ولی تھا، جج نے کہا جی آپ کا نام فرید ہے، کہا جی آپ نے ناجائز قبضہ کیا زمین پر، کیس ہے آپ کے خلاف، یہ مدعی ہے آپ کا کہ ناجائز قبضہ ہے آپ کا زمین پر، غریب کی زمین ہے، آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ فرید نے جج کا چہرہ دیکھا تو فرماتے ہیں تو کیسا جج ہے، تو زمین نو پوچھ، اچھا ٹھیک ہے رہن دیو تواڈے والی گل نہیں، میں سمجھ رہا ہوں نا، کوئی نہیں، اگر آپ کا موڈ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں۔ قبلہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو بات وہاں رہ گئی نا جی، نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرید آ گیا، کہنے لگا حضور میری نا گھر دی رجسٹری گواچ گئی ہے، تو آپ فرماندے نے تو نا بابے فرید دی نیاز تے ختم دے لے، رجسٹری لب جائے گی۔ اس نے کہا جی رجسٹری واسطے دعا چا کرو، میں ختم دعا دینا۔ فرمایا پھر ہونے اٹھنا، میری آستانے دے 10ویں دکان چویلی نے جڑا مٹھائی والا، اس نوی تازی مٹھائی کڈی ہے، وہ لیا، میں دعا منگا تے ان رجسٹری لبے۔ یہ بیلی جی اس ویلے حلوائی کول پہنچیا نا، تے حلوائی نو کہنے لگا بابا صاحب دی نیاز دے اتے ختم دینا تے تھوڑا لنگر دے دے، اور سیویں تھوڑی جی مٹھائی کٹ کے کاغذ اتے تر کے تول کے پیسے لے کے دیتی، یہ مٹھائی لے کے سوچی پیا، نال کاغذ غور نال ویکھی جاندا ہے، بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہی گزارش ہے۔ خواجہ صاحب نے نا ایک مرید نو پگ دے چھڑی، نظام الدین اولیاء نے ایک مرید نو پگ دے چھڑی۔ اچھا ان پگ دے بھی دسنا پائے گا تانوں وہ کی ہوندا ہے، یہ پچھوں ٹری ہے کوئی پگ، اینو اسی خلافت دی پگ آنے ہاں،
یا اتھو ٹریے پچھوں او بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ اوے اچھیا کو سبحان اللہ جنہوں سمجھ آگئی ہے. یہ دا مطلب ہے من گئے ہو سارے آدم نو کسے دی پگ ملی سی. اوے ہوئے ٹھنڈا بولے ہو دکھ ہویا ہون میرے دل دے اندر بڑا سینے. یہ دا مطلب ہے من گئے ہو سارے آدم نو کسے دی پگ ملی سی نا. اللہ تے بندہ کوئی نہیں تے پھر وہ کون ہے جی دی پگ آدم نو ملی سی؟ آدم تا خلیفہ سی، مرشد دا نام محمد سی. مولانا نصیر الدین شاہ نصیر الدین دے سر تے پگ، شاہ نصیر الدین دے سر تے پگ آ گئی. شاہ نصیر الدین نو فرمایا فلاں جگہ تے جا کے ان تساں دین دی تبلیغ کرو. جدوں ٹور دیتا شاہ نصیر الدین اس علاقے چ آ گئے. آپ نے فرمایا اے ہدایت دا چراغ ہے جڑا سراج منیراں تو چلے ہے، اے او دیاں کرنا پیاں چل دیاں نے تے جڑا اس ہدایت دی نور تو نور حاصل کر لے وہ شام نو آ کے ایک دیوا بال چھڑے. یعنی جڑا مرید ہو جائے شام نو آ کے ایک دیوا بال چھڑے. ہن ایک دیوا بلیا، پھر دوسرا بلیا، پھر تیسرا بلیا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر کچھ 1000 10,000 لکھاں دیوے رات نو، ہر روز رات نو نصیر الدین دے آستانے جویں نور تقسیم ہوندا گیا لکھاں دیوے. جدوں شاہ نصیر الدین چراغے دہلوی، وہ ایس واسطے آکھیا جاندا چراغے دہلوی، لکھاں دیوے جدوں بلنا شروع ہو گئے نا تے وقت دے بادشاہ نو کسے جا کے دسیا کہ تم تیاری کر لے تیرا وان وٹیا گیا ہے. تو بادشاہ تیرا مال نہیں رہا چھپیا رہندا رات نو، وہ فقیر ہے اتھے لکھاں دیوے بال دینے پہ رات. بادشاہ دا اکثر دماغ خراب ہی ہوندا ہے، انہوں نے اپنی کرسی دا خطرہ اکثر پیا رہندا ہے. جس ویلے انہوں پتہ لگا نا لکھاں دیوے او دا ہور تے وس کوئی نہیں چلیا، انہیں رات نو آرڈیننس جاری کیتا خبردار شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی دے مریداں نو کوئی تیل نہ دے وے، جے کسے تیل دیتا سخت ایکشن دے تحت دفعہ فلانی دے تحت انہوں جیلے سٹیا جائے گا اور گردنہ اڑاتی ہیں جان گیاں. گردنہ اڑاتی ہیں جان گیاں اگر تیل دیتا. صبح تمام مریدین گئے تیل لین لئی، کسے تیل نہیں دیتا. شام نو تیل نہیں ملیا، دیوے نہیں بلے. شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی شام دے قریب جدو اپنے ڈیرے تے آئے کچھ نیرا محسوس ہویا. فرمایا بیلیو دیوے کیوں نہیں بالے؟ کہنے لگے لاجپالا آج بادشاہ نے تیل نہیں لین دیتا. فرمایا کیوں؟ جیو نو خطرہ پیدا ہو گیا اپنی کرسی دا. تو اس آخیا جے کسی نے تیل دیتا تو میں گردن لا دیاں گا. مسکرا کے فرماندے نے وہ بدبخت کی سمجھدا ہے او دے تیل نالے تھے نور ہے. انہوں کسے نہیں دسیا ساڈا نور اے دے تیل نال نہیں آیا، اے مدینیوں آیا ہے. نصیر الدین فرماندے مریدو جی آقا نصیر الدین دے آستانے دیاں ٹوٹیاں وچوں پانی پا کے دیوے بالنے شروع کرتے ہو. گرامی قدر حضرات، اللہ نے ان اولیاء اللہ کو مشکل کشا بنایا. اللہ نے اپنے انبیاء کو اپنی اذن سے مشکل کشا بنایا، لیکن اعلان کر دیا مشکل کشائی اور ہدایت ہے عشق والوں کے لیے، عبرت ہے عقل والوں کے لیے. بس داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. میں جان بوجھ کر 15 منٹ اوپر لے گیا آپ کے. انشاءاللہ زندگی وفا کرے گی تو پھر وعدہ رہا اسی آیت پر پھر گفتگو ہوگی. وما علینا الا